نوابزادہ محسن علی خان صاحب جو کئی دفعہ وزیر رہے اور اس کا بہت بڑا نام، بڑا معیشت دان، اور کے پی سے اس کا تعلق ہے، 4-5 دفعہ 6-7 دفعہ کیبنٹ کا ممبر بھی رہے، اور اس نے ہمیں گزشتہ 1-2 مہینوں میں جوائن کیا اور ہمارا ساتھ دیا، اس کا تعلق کرک سے۔ اور دوسرا میں ہم سے زیادہ جو آپ جانتے ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب، جو بہت بڑا نام ہے اور نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول کا اس کی بڑی خدمات ہے سیاست میں، اور ہمارا استاد بھی ہے، اور آپ سارے میڈیا کے ساتھ جن کا جو اس کا رشتہ ہے 30-40 سالوں سے آپ سارے اس کو جانتے ہیں، ہم اس پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں میں یہ کہوں گا ہماری ایک ٹیم ورک ہے اور جا رہا ہے، اس کا بھی ایک نام۔ اور آج قاضی وقار صاحب جو ہمیں باقاعدہ مسلم لیگ میں شامل ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی، ایک معروف کاروباری اور سماجی اور وہی شخصیت اے ڈی اے خان سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی خواہش کا بھی 2-3 سالوں سے سیاست میں اس نے انٹری بھی کیے، اور اس کا ایک جذبہ اور ولولہ کہ ہماری ٹیم کا حصہ بن کر آگے جائے اور آگے کام کرے۔ سردار یوسف صاحب کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، مرتضیٰ صاحب نے بات کی، پھر آگے ہماری بہن سمر بلور صاحبہ، اور جو ہمارے قومی اسمبلی کی ممبر بھی ہے، اس کی بھی بہت بڑی ہسٹری اور تاریخ ہے، جو آپ دیکھیں ان کی قربانیوں کا اور اس کی پورے خاندان کی کنٹریبیوشن کیا ہے جمہوریت کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کی، اور اس نے بھی ہمیں ہماری ٹیم کا حصہ بنائے آپ کے سامنے۔ اس طرح سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، اس کا اپنا ایک نام ماشاء اللہ، اور آپ اس کو سب نے اس کی کارکردگی پرفارمنس وہی سینٹ میں بھی دیکھے، میڈیا پر بھی دیکھے، اس نے بھی بڑی مہربانی کی اور اس مشکل حالات میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا علی ہادی صاحب لگا تو اس طرح چھوٹا ہے مگر اس کی ہسٹری بہت بڑی ہے، یہ سٹنگ ایم پی ہے کورم سے، اور اس نے آزاد حیثیت سے وہی سے الیکشن جیت کر، اور پھر اس نے یہ انتخاب کیا کہ میں پی ایم ایل این کا پارٹ بنوں۔ تو یہ تو میں نے اس ٹیم کی، یہ جس طرح میرے بھائی مرتضیٰ صاحب نے شروع میں کہا کہ اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ ابھی لوگ ریئلائز بھی کرے اور فیل بھی کرے، کے پی کے کی عوام بھی، یہ تو ہم نے 2-3 مہینوں کی بات کی، اور بھی کئی لوگ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوئے اور شامل ہوتے بھی جا رہے ہیں، اور کے پی کے کی عوام بھی وہی سیاست دیکھ کر وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ پی ایم ایل این کا ساتھ دے دے اور ان کو سپورٹ کیا جائے۔ تو آج اس کا یہ بھی حصہ ہے کہ قاضی وقار صاحب جس کو ہم نے دعوت دی، سردار یوسف صاحب کا بھی اس میں مین کنٹریبیوشن رہا، اور اس نے اس کی حامی بھری ہے، اور آج انشاء اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ باقاعدہ پی ایم ایل این میں شامل ہو جائے گا۔ تو میں بات صرف تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ بھی بات کرے گا، دوسرے ہمارے جو صاحبان بات کرنے چاہتے ہیں وہ بھی کریں گے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 12-13 سال سے اسی طرح صرف سوشل میڈیا اور کوکلے نعروں والی وہی پارٹی کے پی کے میں رول کر رہی ہے، حکمرانی کر رہے، اور ان کے ساتھ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، نہ ماضی میں تھا، نہ وہ یہ دکھا سکتے، نہ کمپیٹ کر سکتے کہ ہم دوسرے پنجاب کے ساتھ یا اور کسی کے ساتھ وہی مقابلہ کرے کہ ان کی کیا کارکردگی ہے، اور کے پی کی عوام نے اگر مسلسل ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم نے کے پی کے کی عوام کو کیا دیا۔ تو یہ ان کے ساتھ وہ جواب اگر اس ڈیبیٹ پر آنا چاہتے تو وہ زیرو ہو جاتے، وہی رک جاتے، پھر ان کے ساتھ یہ آرگومنٹس اور دلائل نہیں ہیں، ان کو صرف وہی جھوٹے خواب دکھائے اور وہی جھوٹے نعرے دکھائے اور اسی لائن پر ڈال دیے، جو ان کے ساتھ کوئی اسی طرح چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کے علاوہ ابھی انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی جو نئے چیف منسٹر
صاحب آئے وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کوئی گلی کوچے کا سیاست کر رہا ہے، کوئی وہی ایک جذباتی جو تو یونین کونسل کی لیول کا بندہ بھی اس طرح باتیں نہیں کرا سکتے، اتنی اممیچیورٹی اور غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں اگر اس کو ابھی تک یہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو، وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہی کس کس جگہ میں پھیل جاتی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو وہی اس نے جو کچھ شروع کیا وہ تو بالکل وہی ہمارے کے پی کے کی ڈسٹرکشن سے ڈسٹرکشن تو پہلے سے ہوتی آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ، مگر اس نے ابھی تو یہ ٹاسک لیا کہ سارے اداروں کو اتنا بدنام کیا جائے اور ان پر اتنے جھوٹے الزامات لگا لیے جائے، ان کو اتنا ڈیویلیو کیا جائے کہ جو کام میں کہوں گا کہ انڈیا نہ کر سکا وہی ٹاسک اس نے لیا، اور جو اس کے اسٹیٹمنٹ اور جو کچھ آ رہا ہے اسی دن جو اس نے اسٹیٹمنٹ یاد دیا، یہ تو کوئی کہنے کی بات یہ ہے کہ وہی فوجی آتے تھے اور مسجدوں میں کتے پالتے تھے اور کیا کیا باتیں کرتے تھے، اسی طرح غیر ذمہ دارانہ۔ تو اس کو ہمیں یہ سمجھے کہ اس کی کیا ایم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ پھر تو ڈائریکٹلی کہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی واسطہ اور ریلیشن ہے نہیں اور ہم انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اسے ایک قدم آگے نکلے۔ اگر آپ انڈیا کے چینلز دیکھیں تو اس پر وہی انڈیا کی خبریں آپ کو کم ملیں گے اور یا پاکستان کی اس کی سٹیٹمنٹس آپ کو زیادہ ملیں گے، یا آج اس نے یہ کہا، آج اس نے وہ کہا، تو اس سے وہ لذیذ ہو رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں کہ کے پی کے کی عوام سارے اسی سوچ کے یا سارے اس سوچ کے مالک ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں سارے کے پی کے کی عوام میں کتنے مشکل میں ڈال رہا ہوں۔ تو یہ اس کو چاہیے ہم یہ بات کریں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ جو باتیں کیے ان شہداء سے بھی معافی مانگے۔ تو اگر افواج پاکستان اور دوسرے شہداء کے بارے بات کرتے تو ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ شہادت کیا ہوتی ہے اور شہداء کون سے ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا مشکلات ہے، خواہ وہ افواج پاکستان سے دوسرے ہمارے فورسز سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ ہمارے پبلک میں سے عوام میں سے۔ ہم آپ کے ساتھ ابھی بیٹھے، اگر میں اپنی اس بہن کی بات کروں تو اس نے کیا نہیں دیکھا، اس کا ہسبینڈ وہی شہید ہوا، اس کا فادر ان لا کی اس نے شہادت دیکھی۔ میں اگر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے کہ یہ زاہد خان صاحب اس کے گھر پر کتنے حملے ہوئے، ان کو بلڈوز کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ میں اگر خود بنفس نفیس صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں نے 7 دفعہ موت دیکھی، کئی ہلاکتیں اور شہادتیں بھی دیکھ لیے۔ یہ علی ہادی صاحب ہے، اس کی کرم میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے جگہوں میں کیا ہو رہا ہے، مگر ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کے لوگوں کو کتنا دکھ پہنچے گا اور دشمن کو کتنے اس سے خوشی ہوگی۔ تو ہمارا ان سے ہے کہ اگر آپ کو بالکل پورے قوم سے بھی معافی مانگ لینا چاہیے، افواج پاکستان سے بھی معافی مانگ لینا چاہیے، اور ان شہداء کے خاندانوں سے بھی آپ کو معافی مانگ لینا چاہیے کہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیے اور جو دل آزاری کی ہے ان کی۔ ابھی آپ بات کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ آپ کس منہ سے، کہ جب آپ کا ایجنڈا ہے، آپ کا ڈے ون سے ہے، آپ کے پہلے سپیچ سے لے کر آخر تک کہ آپ ایک نام سے سٹارٹ لیتے اور دوسرے ناموں پر آپ اسی نام پر آپ اینڈ کرا دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے کہ وہی کے پی کے کی عوام پر کیا گزر رہا ہے، بغیر اسی طرح کہ ایک شو کے لیے اور اس کے لیے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو آپ کوئی اپنا پلان بنائے اس صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، آپ ان اداروں کیسے چلے۔ میں اس سے ابھی ایک سوال کرتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ اتنی صلاحیت، آپ کوئی الٹرنیٹ دے، کوئی متبادل بتائے کہ اگر آپ کی وہی افواجی پاکستان کا رول کے پی کے میں ختم ہو جائے، ان بارڈر پر ختم ہو جائے، ان مرگ اضلاع میں ختم ہو جائے اور کے پی کے دوسرے اضلاع میں ختم ہو جائے، تو کیا آپ گارنٹی کرا سکتے ہیں کہ وہی 2 دن میں پاکستان کا جھنڈا رہے گا؟ یہ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم وہی لوگ جانتے ہیں کہ اپنے ملک میں IDPs بنے، اپنے ملک میں ہم مہاجر بنے، ہمارے سامنے پاکستان کے جھنڈوں کو اتارا گیا، اور پھر یہ افواج پاکستان آگے اور ہماری قوم مل کر جائنٹلی ان کے خلاف لڑے اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان کا ریٹ یقینی بنائے اور ان کے جھنڈے دوبارہ لگائے گئے۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ
ایجنٹی کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں اور کیا کیا آپ کے ڈیمانڈز ہیں, کیا کیا بات کر رہے ہیں. کبھی کہتا ہے یہ پالیسی اس طرح ہے. کیا آپ کو افغانستان کی پالیسی آپ کو دیا جائے ایک ٹائم میں جو آپ گئے اور اس کے کیا نتائج نکلے, کیا ثمرات آپ کے سامنے آ گئے اور وہی نکلے. اور یہ جو قوم ابھی دیکھ رہا ہے یہ وہی ہے کہ جو آپ گئے لوگوں سے آپ نے معاہدے کیے, مذاکرات کیے, ان کو واپس لایا. یہ ساری اب پورے پاکستان کے عوام اس کو ابھی برداشت کر رہے اور اس کو سہ رہا ہے. اور اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک صوبے کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی پالیسی بارڈر پر خود چلائیں. پھر تو ہر ایک ہے کہ میں چلاؤں گا. پھر تو آپ شروع کریں جی بی والے کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہم بات کریں گے, آزاد کشمیر والے اور آگے پنجاب والے کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم بات کریں گے, بلوچستان والے کہیں گے کہ آگے ایران کے ساتھ ہم بات کریں گے. تو پھر وہی فیڈریشن کدھر گئی اور بات کدھر گئی. کیا آپ ایک گارنٹی کر سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی اتنی جرت کی کہ یہ بات صرف یہ کرے کہ افغانستان کی سرزمین سے یا دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ تو اتنا جرت بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بات کرے, اتنی بات ڈٹ کر کرے. تو کیا آپ ان سے بھیک مانگیں گے, ہم ان سے خیرات مانگیں گے کہ آپ یہ اتنی دلیری, اتنی بات نہیں ہے؟ اور یہ وجہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈاؤٹ نہیں ہے. میں نے جتنے آپ کو گن لیا ہم آپ کے سامنے موجود ہے. مجھے یہ ایک ہی دکھاؤ جو یہ بڑے بڑے سپیچز کر رہے ہیں کہ وہی سے شروع کرے کہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کیا کیے اور ان کو کیا, اگر وہ جلسے کرتے, جلوسے کرتے, سارے کرتے اور وہ کہتے ہیں, اس کا لیڈر کہتے ہیں اگر میں جاؤ تو وہی سب کچھ امن آ جائے گا. تو اٹ مینز یہ بہت خطرناک بات ہے. کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے؟ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تو پھر آپ کو وہی حساب کتاب بھی دینا ہوگا جو ابھی تک جتنے نقصانات یا ہوئے تو آپ کو پھر وہی بھی دینا ہوگا. تو اس طرح غیر ذمہ دارانہ بات ہے, انتہائی قابل افسوس ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے اور کافی سوچ بچار سے بات کر لینے چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو, ابھی تو میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں لے رہی. جب ایک بندے کا ایجنڈا آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کے عزائم کیا ہے تو آپ تو اس کے لیے وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتا کہ وہ سیم رہے.